الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد لا الہ الا اللہ کی شروط لیکچر نمبر 57 سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ سیدہ اسماء ابو بکر کی بیٹی ہیں اور سیدہ عائشہ کی بہن۔ یہ وہی سیدہ اسماء ہیں رضی اللہ تعالی عنہا جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے تو ابو جہل نے آ کر پوچھا تھا اور آپ کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ آپ کے کان کی بالی گر گئی تھی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کے گھر آئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ کہ دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے۔ گویا یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز نفل کے اندر کوئی اشارے سے، جیسے سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی کے اشارے سے انہوں نے اشارہ کر دیا بھی اوپر کو دیکھو۔ اتنے میں لوگ کھڑے ہوئے نماز کسوف کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، اور یہ واقعہ اس وقت کا بھی ہو سکتا ہے جب نماز کے اندر بات چیت کی ہلکی پھلکی اجازت تھی، بعد میں پھر شریعت میں منع۔ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، یعنی اتنا لمبا قیام کہ نماز کسوف کے اندر 2 قیام اور 2 رکوع اور طویل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ آپ پر جب غشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا، پھر نماز ختم ہو گئی۔ یعنی نماز کسوف میں الصلاۃ الجامعہ، نماز کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی تکبیر نہیں، الصلاۃ الجامعہ یہ اعلان ہے، لوگ جمع ہو جائیں اور نماز شروع کر دیں۔ نماز کے بعد پھر اللہ کی تعریف، حمد و ثنا۔ جیسی اس کی شان کو لائق ہے، کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی تعریفیں اسی کے شان کے مطابق ہیں۔ فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی حتی الجنۃ والنار۔ جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں، آج میں نے انہیں اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت بھی اور دوزخ بھی۔ آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ، لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی حتی الجنۃ والنار۔
جو چیزیں اب تک نہیں دکھائی گئیں، آج میں نے انہیں اس جگہ سے دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت بھی اور دوزخ۔ گویا جو رب دکھا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں، نہ دکھائے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک جو چیزیں نہیں دکھائی گئی تھیں تو اللہ کے پیغمبر کو اس کی خبر ہی کوئی نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہیں۔ گویا پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں نا، ہر جگہ حاضر ناظر ہوں تو پھر چیزیں کیوں دکھائی گئیں؟ جنت کیوں دکھائی گئی؟ دوزخ کیوں دکھائی گئی؟ آپ ہر جگہ حاضر ناظر جو ہیں۔ اور میں اب تک جو چیزیں نہیں دکھائی گئی تھیں، آج میں نے اسے اس جگہ سے دیکھ لیا، جنت بھی اور یعنی آج مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور میری طرف وحی کی گئی، أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ یہ وحی کی گئی، گویا یہ خبر بھی اللہ نے وحی کے ذریعے دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو عالم الغیب نہیں، خود خبر نہیں، اوحیہ فاوحی الیہ، میری طرف پس وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی قبورکم، تمہاری قبروں میں آزمائش ہوگی، آزمائے جاؤ گے قبروں کے اندر۔ مثلا قریبا لا ادری ای ذالک، قالت اسماء من فتنة المسیح الدجال، جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنوں سے آزمائے جاؤ گے۔ اور دجال کا فتنے سے تو ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا، اور جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے، دجال کے فتنے سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا کہ دنیا یہ جتنے پیروں فقیروں اور یہ درباروں کے نظام چلانے والے ہیں سب اس کے مرید ہو جائیں گے۔ ما علمک بہذا الرجل، ایک لفظ ہے مثل او قریبا لا ادری ای ذالک۔ حدیث کی جو راویہ ہیں فاطمہ، وہ کہتی ہے مجھے یاد نہیں کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے مثل کا لفظ استعمال کیا یا قریب کا لفظ، کون سا کلمہ کا، لا ادری، میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ اور یہ بات کئی دفعہ آئے گی اس حدیث میں۔ قالت اسماء من فتنة مسیح الدجال، اسماء نے کہا دجال کے فتنے سے، یقال کہا جائے گا، ما علمک بہذا الرجل، تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا علم؟ اب یہاں جو ہے نا ما علمک بہذا الرجل، ھذا الرجل، اب اہل شرک جو کہتے ہیں دیکھو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوں گے، سبحان اللہ، اور بڑے خوش ہوتے ہیں یہ ترجمہ کر کے کہ دیکھو جی حاضر رجل سے مراد قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ اور یہ کوئی عزت ہے کہ کائنات کے امام کو اٹھا کر ہر قبر میں فرشتے لے ہی پھر رہے ہیں، اب اس قبر میں، 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 سبحان اللہ۔ بڑے آدمی کے پاس تو آدمی خود جاتا ہوتا ہے، آپ اپنے علاقے کے کونسلر کو لے لے کر نہیں پھرتے، ایم این اے تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو امام کائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، انہیں فرشتے اٹھا کر اور ہر بندے سے کہیں گے بتاؤ یہ اس بندے کے بارے میں تمہیں کیا خبریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، گندہ ترین عقیدہ اہل شرک۔ حاضر رجل سے مراد وہاں حاضر نادر نہیں، یہ تو برزخی معاملہ سے یہ کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا عقیدہ رہا؟
کیا عقیدہ تھا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا، یہاں پر بھی انہیں یاد نہیں کہ کون سا لفظ استعمال کیا، مومن کا یا موقن کا۔ راویہ کو یاد نہیں کون سا کلمہ کا، کہ مجھے یاد نہیں ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ قالت اسماء فیقول هو محمد هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یہ محمد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا محمد، وہ محمد ہے، ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی دیکھیے ہوا محمد، ہادہ نہیں کہا ہادہ محمد، نہ، ہوا وہ محمد ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے وہاں حاضر ناظر نہیں، یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی شان نہیں ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو ہر جگہ حاضر ناظر مانا جائے، یہ کوئی شان نہیں۔ شان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ فیقول ہوا محمد، وہ محمد ہیں، ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ شخص جانتا تھا، اب کوئی بھی شخص وہ کسی زبان کا مالک ہو، قبر میں فر عربی بولے گا، عربی سمجھے گا۔ جانا بالبینات والہدی، وہ ہمارے پاس دلائل لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، فعجبنا واتبعنا، ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم نے اس کی پیروی کی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب وہ شخص کہہ سکے گا جس کی زندگی تقلید سے دور ہوگی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز پڑھی ہوگی، ان کے عقیدے کے مطابق عقیدہ، ہوا محمد ہوا رسول اللہ، جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی۔ اب جو لوگ پیروی نہیں کرتے اور کوفے کے امام کے طریقے کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ قبر میں کیسے کہہ سکیں گے کہ ہوا محمد ہوا رسول اللہ؟ ہوا محمد ثلاثا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ وہ کہے گا، یہ بات 3 مرتبہ کہے گا۔ فیقال ثم نم، فیقال نم صالحا قد علمنا ان كنت لموقنا به واما المنافق وبالمرتاب لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت او كما قال علیہ السلام۔ اب اسے کہا جائے گا نم، سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اس نے دنیا کے بنائے ہوئے سارے امتی اماموں سے علیحدہ ہو گیا۔ دیکھیے جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کی کتاب سے، پیغمبر کی حدیث سے، پھر وہ کسی امام کے قول کو جو اقرب الی السنہ، سنت کے قریب، اسے لے لے، یہ کوئی تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے؟ حدیث موجود ہے کدھر نہیں مانتا، بغیر کسی دلیل کے اپنے امام کے قول کو ماننا یہ تقلید ہے۔ جب دلیل ہو تقلید نہیں ہوتی۔ یہ واحد جماعت اہل حدیث ہے دنیا کے اندر جو لوگوں کو دعوت دیتی پھرتی ہے حدیث کی طرف آؤ، ورنہ سب کے سب اپنے اپنے اماموں کے پیچھے لگے ہیں۔ کسی کے 12 امام، کسی کے درجنوں امام ہیں، کسی کے 4 امام ہیں، صوفیوں کے اپنے سلسلے ہیں، مولویوں کے اپنی گدیاں ہیں، اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے لڑایا ہوا ہے، فساد۔ اللہ کے بندو سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاؤ۔ فعجبنا واطعنا، یہی لفظ ہیں حدیث کے، فعجبنا واتبعنا، بس ان کا کہنا مانو اور ان کے پیچھے چلو۔ کہیں گے ہم نے کہنا بھی مان لیا، ہم نے پیچھے بھی، اب اسے کہا جائے گا نم، سو جا مزے کے ساتھ، تیرا ایمان بڑا کھرا۔ اور منافق یا شک کرنے والا، پھر وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں راوی نے کہ کون سا لفظ اسماء نے کہا رضی اللہ تعالی
عنہ، منافق کہا یا مرتاب کہا۔ اب وہ شخص جسے کہا جائے گا تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے، وہ کہے گا لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، جو لوگ کہتے تھے میں تو وہی کہتا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں، اس نے کبھی دین کو سنا ہی نہیں ہے، دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، بس صبح سے شام تک مشینی دنیا کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، کوٹھیاں بنانی ہے، نہ اسلام نہ دین نہ نماز نہ روزہ، کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قبر کی ایک رات میں ہی اس کو ٹھیک ہو جائے گی اس کی طبیعت۔ اللہ ہم سب کو سوالوں کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حدیث میں آتا ہے، مومن کہے گا، مومن آسانی سے جواب دے گا، منافق نہیں دے سکے گا، خواہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نہ دیکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا؟ مومن آپ کا نام تک بتا دے گا، منافق نہیں بتا سکے گا۔ اب مومن سے کہا جائے گا تجھے کیسے پتہ لگا؟ وہ کہے گا اللہ کی کتاب میں نے پڑھی۔ دیکھو، اب جس نے اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی، اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ کیا کہے گا؟ تمہیں کیسے معلوم ہو؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ صحیح ترغیب 3558 حدیث نمبر ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود ہونے سے نہیں۔ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہے، اور پھر اس پر ایمان لے کر آیا، اور پھر اس کی تصدیق کی ہے۔ اب جس کا تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے، جیسے وہ مولوی گمن کہتا ہے، الیاس گمن سرگودا کا، کہتا ہے نہ قرآن کی ضرورت نہ حدیث کی ضرورت، ہمارے لیے امام کی فقہ حنفی کافی۔ برباد ہو گیا بس۔ صحیح بخاری 7287 نمبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر اللہ لها۔ ما من نفس تموت، جو انسان یہ گواہی دیتے ہوئے فوت ہوا، تموت، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ دیکھو پشاور میں قتل ہوا ہے نا، پشاور میں قتل ہوا ہے، اس نے یہی کہا تھا نا میں نہیں مانتا اللہ کے رسول، میں تو غلام احمد قادیانی کو مانتا ہوں۔ اس نوجوان نے، خالد غازی نے ماری گولی سیدھی، موقع پر جہنم بھیج دیا کہ چل تیرا علاج ہی یہی ہے۔ یہ گواہی بہت بڑی گواہی ہے، اللہ الہ الا اللہ، اور اس میں 100 میں سے 99 لوگ فیل ہیں۔ امت کی اکثریت کی حالت ہمارے سامنے ہے، کلمہ ہی نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ جنات نکالنے والے اور پیر فقیر، وہ دیکھو پکار والا ٹیم جو ہے وہ وہاں پر ان کے پیچھے پہنچا ہوتا ہے، کلمہ نہیں پڑھنا آتا، آیت الکرسی تک نہیں آتی، نماز تک نہیں آتی، اور دنیا ان کی مریض، سارے دجال کے ساتھی ہیں۔ کلمے کا مطلب یہ ہے اب کسی قبر، کسی ڈھیری، کسی درخت، کسی زندہ، کسی مردہ، کسی کا خوف، کسی پر بھروسہ، کسی پر توکل، کسی سے استعانت، کسی سے استغاثہ، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ گیا۔ وانی رسول اللہ،
یرجع ذلک الی قلب موقن، اور یہ گواہی اس نے بڑی پختہ یقین کے ساتھ دی. اسے خبر ہو کہ سچا پیغمبر صرف ایک، آخری پیغمبر صرف ایک، سب پیغمبروں پر ایمان، اور اب جتنے پیغمبری کے دعوے اور نبوت کے دعوے کر رہے ہیں سب کذاب، لعین، ملعون، دجال، اور ایک پیغمبر اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے طریقے کی عبادت کرتا ہے، اطاعت پیغمبر کی کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے پیغمبر نے کیسے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ، کمال ہے نا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا. امام نسائی اس کو لے کر آئے ہیں، امام ابن ماجہ بھی 3796. سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ عز وجل. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری نہیں ہے، حرم علی النار، اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ تو یہ سارے ہی پڑھتے ہیں، گولڑوی ہوں یا بابا کلیامی کے مرید ہوں یا بھٹائی کے مرید ہوں یا سچل سر مست کے مرید ہوں، نظام الدین اولیاء کے مرید ہوں، اجمیر کے ہوں، حجویر کے ہوں، امام کوٹ کے ہوں، وزیر آبادی نو گزے کے ہوں، جس کے بھی ہوں، سب ان سے سنا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کلمہ کہتا کیا ہے، یہ ہے کیا چیز. کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو وہ مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو 9 گز کی انہوں نے قبر بنائی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا یہاں آ کر فوت ہوا تھا. کون اس کی سند نکالے ہیں؟ یہ قبروں کے پجاری کلمہ نہیں پڑھتے. یہ تو جب جائیں گے رب کے پاس تب پتہ لگے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے میری مخلوق کو اپنے در پر جھکا دیا تھا ساری کو. دیکھو جمعرات کو جا کر یا عرس اور میلہ جہاں پر لگتا ہو وہاں دیکھو اس قبر پر دنیا کس طرح بلکتی ہے اور روتی ہے اور مانگتی ہے، اس قبر کو پیش کرنا گوارا نہیں کرتے. اور قبر والے کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے، یہ جانتا ہے کون آ رہا ہے، اس نے سب کی بخشش کرنی ہے، سب کو پہچان لینا ہے، پل صراط سے اس نے ہم سب کو وہاں سے لے کر جانا ہے، ہم سب اس کے مرید ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کس چیز کی فکر ہے. یہ تو رب پکڑ بھی لے تو یہ چھڑا لے گا، جیسے خدا کا پکڑے چھڑاوے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کے چہروں پر نہیں، یہ اہل توحید جن سے بشری تقاضوں سے بڑی غلطیاں، خطائیں اور بڑا کچھ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کلمہ توحید ایسا پڑھا تھا کہ مر گئے تھے. ایک پیر نے کہا نا ایک مواحدہ عورت کو کہ ٹھیک ہو جاؤ گی، جا کر بابا کی قبر پر، علی حجویری قبر پر سلام کرو. انہوں نے کہا میں مر سکتی ہوں، سلام نہیں کر سکتی. اب پیر بے ساختہ کہتا ہے توحید پرست کبھی ایسا کام نہیں کرتے. پیر کہتا ہے توحید پرست ایسا کام نہیں کرتے، یہ مشرک ہی کرتا ہے. وہ فوت ہو گیا، قبر میں ہزاروں من مٹی کے نیچے ماربل، اوپر گنبد، اوپر قبر، اوپر فلاں، اور باہر کھڑا ہوا سلوٹ مار رہا ہے. اس کو بیچارے کو کیا پتہ اندر والے کو کیا ہو رہا ہے باہر. جہنم کی آگ جو ہے حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا مندی کے لیے، یبتغی بذالک وجہ اللہ عز وجل، اللہ کی رضا مندی کے لیے جو شخص کلمہ توحید پڑھتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. دوزخ کی آگ امام بخاری لے کر آئے ہیں 425 نمبر. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا یا معاذ،
یا معاذ ابن جبل، اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یا معاذ، ایک دفعہ آپ نے بلایا نا، آپ چوکس ہو گئے، اللہ کے نبی حاضر ہوں، لبیک سعدیک۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، یعنی متوجہ کر رہے ہیں اسے، اور توجہ کر میری طرف۔ انہوں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے پھر کہہ دیا یا معاذ، انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول حاضر۔ اب آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سچے دل سے یہ گواہی، جو شخص سچے دل سے گواہی دے گا تو پھر وہ کسی کی عبادت کرے گا، جا کر جمعرات کو جا کر دیگ چڑھائے گا قبر پر، غیر اللہ کی عبادتیں کرے گا، غیر اللہ کے نام کی نظریں دے گا، غیر اللہ کے نام کی نیاز دے گا، گلے میں من کے تعویذ باندھے گا، چمڑے میں اور چاندی میں لپٹے ہوئے تعویذوں کا کاروبار کرے گا، زعفران منگا کر اس سے لکھے گا وَأَنَّ محمد رسول اللہ صدق من قلب، سچے دل سے گواہی، صدق من قلب، یہ اللہ کا رسول ہے۔ معنی یہ کہ میں اسی کے پیچھے چلوں گا۔ اب سارے جتنے امتی 4 ہیں یا 12 ہیں، 1000 ہیں یا 10,000 ہیں، جتنے امام ہمارے بنے ہیں سب کے سر نبی کی جوتی پر قربان۔ اب حدیث کے مقابلے میں نے کوئی بات قبول نہیں کرنی۔ کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن امام صاحب بھی تو بہت بڑے ہیں۔ بس یہاں آ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بزرگ پرستی، یہ ہے بزرگ پرستی۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جس کا عقیدہ توحید اور رسالت کا عقیدہ کھرا۔ جو ہی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا قول وہ جوتی کی نوک پہ رکھتا، کہتے حدیث کو مانوں گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں فرماتے میرا قول حدیث کے خلاف ہے، دیوار میں دے مارو اٹھا کر، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے جب نبی کی حدیث سامنے آ گئی؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا میں لوگوں میں اس کی اس بات کی تشہیر نہ کر دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ بات پھیلا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، ایسے کرو گے تو انہیں اسی کلمہ پر بھروسہ ہو جائے گا، عمل چھوڑ دیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ یہی حضرت عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آنے لگی، فوت ہونے کے قریب ہوئے، تو پھر اپنی وفات کے قریب گناہ سے بچنے کے لیے کہ یہ حدیث میں اپنے ساتھ ہی نہ لے جاؤں، کتمان حدیث، کتمان علم کے کا جو گناہ ہے، پھر یہ حدیث آپ نے لوگوں کو بیان کر دی۔ تو آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے اللہ کی توحید خالص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھیے، انشاءاللہ جنت میں ملاقاتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔